بنگال کے بچھو قسط نمبر 2۔ دونوں پارٹیوں نے اپنی اپنی وکالت شروع کر دی۔ میں نے انہیں چپ کرایا اور اپنے طور پر انکوائری کی۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ زیادتی ان بہاریوں کی تھی۔ عبدالخالق اور بدر نے کہا کہ وہ 10-12 گواہ لا سکتے ہیں جو شہادت دیں گے کہ ان بہاریوں نے عبدالخالق کی جگہ پر جا کر اسے مشتعل کیا اور یہ مسلح ہو کر آئے تھے اور انہوں نے حملہ کیا۔ عبدالخالق نے کہا کہ وہ بھی زخمی ہوا ہے اور بدر بھی، ان کا بھی خون نکلا تھا، لیکن انہوں نے پولیس اسٹیشن تک بات پہنچانے سے گریز کیا۔ عبدالخالق کی باتوں سے زیادہ میں متاثر ہوا اور بہاری پارٹی کو بتایا کہ تھانے داروں کے اور کئی ذرائع ہوتے ہیں جن سے انہیں زمین کے نیچے کی بھی خبریں مل جاتی ہیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ اس بہاری نوجوان کو شامل تفتیش کرنا ہی تھا۔ یہ بھی کہا کہ یہ شکایت عبدالخالق کو بھی ہو سکتی تھی کہ اس بہاری نوجوان نے اس کے خلاف مخبری کی ہے۔ میں نے ان کا راضی نامہ تیار کرانا چاہا تو بہاری پارٹی رضامند نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ ایسی بات ہے تو میں اس لڑکے کو لڑکی کے اغوا اور عبدالخالق پر حملے کے الزام میں حوالات میں بند کر دوں گا اور اس وقت چھوڑوں گا جب یقین ہو جائے گا کہ اس کے خلاف الزام صحیح نہیں۔ یہ لوگ راضی نامے پر رضامند ہو گئے۔ میں نے دونوں پارٹیوں کو وارننگ دے کر چلتا کیا۔ صورتحال ہنگامہ خیز ہو گئی تھی، اس لیے مجھے یہ خیال نہ آیا کہ ان سے پوچھوں کہ انہیں کس نے کہا تھا کہ اس لڑکے کے خلاف عبدالخالق نے مخبری کی ہے۔ میرے پاس صرف لڑکی کی گمشدگی کا ہی کیس نہیں تھا، پولیس اسٹیشن میں اور بھی کئی کام تھے۔ اس واردات کی تفتیش کے سلسلے میں مخبروں کو کام پر لگا دیا تھا۔ قاعدہ قانون کے مطابق ارد گرد کے پولیس اسٹیشنوں کو گمشدہ لڑکی کا حلیہ وغیرہ بھجوا دیا تھا۔ غالباً 2 دن گزرے ہوں گے کہ صبح عبدالخالق اور بدر پولیس اسٹیشن آئے۔ ان کے ساتھ موجم دار بھی تھا۔ انہوں نے بتایا کہ عائشہ کا باپ جوہر میں ڈوب کر مر گیا ہے اور اس کی لاش جوہر کے کنارے پڑی ہے۔ مجھے پہلا خیال یہ آیا کہ اس شخص کی موت کا تعلق بیٹی کی گمشدگی کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے۔ میں نے ان لوگوں سے کچھ ضروری معلومات حاصل کیں۔ معلوم ہوا کہ وہ صبح حسب معمول گھر سے نکلا تھا۔ موجم دار نے بتایا کہ وہ روزمرہ کے وقت کے مطابق اس کے پاس کام کے لیے پہنچا تھا۔ وہ سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے چھٹی کیا کرتا تھا، لیکن کل کام زیادہ تھا اس لیے سورج غروب ہونے کے بعد وہاں سے نکلا۔ بدر نے بتایا کہ باپ گزشتہ رات گھر پہنچا ہی نہیں۔ وقت اور زیادہ گزر گیا تو بدر نے اپنے چھوٹے بھائی کو موجم دار کے ہاں بھیجا کہ باپ کا پتہ کرے کہ وہ ابھی تک آیا کیوں نہیں۔ موجم دار نے بتایا کہ وہ تو شام کو ہی چلا گیا تھا۔ میری ایک بات مانیں یا نہیں مانیں، موجم دار نے کہا، اس بدقسمت شخص نے خودکشی کی ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بیٹے کی گمشدگی کا اس نے بہت صدمہ لیا تھا۔ 3-4 مرتبہ اس نے مجھے کہا تھا کہ یہ لوگ کہتے پھرتے ہیں کہ اس کی بیٹی اپنے آشنا کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ یہ کہتا تھا کہ وہ ایسی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا اور اس جینے سے مر جانا ہی بہتر سمجھتا ہے۔ میں اسے یقین دلاتا تھا کہ اس کی بیٹی خود نہیں گئی اور وہ مل جائے گی۔ ان تینوں کے ساتھ 2 بنگالی بھی تھے جنہوں نے لاش جوہر میں دیکھی تھی۔ ان میں ایک موجم دار کا ملازم تھا۔ اس نے موجم دار کو بتایا تھا کہ اس کے فلاں نوکر کی لاش جوہر میں پڑی ہے۔ میں ان لوگوں کے ساتھ موقع کی جگہ جانے کے لیے اپنے آفس سے نکلا تو ایک بنگالی ہیڈ کانسٹیبل نے سر کے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں گیا تو ہیڈ کانسٹیبل نے بتایا کہ یہ دونوں آدمی اس پولیس اسٹیشن کے پکے مشتبہ ہیں، چھوٹی موٹی وارداتیں کرتے ہیں اور جھوٹی گواہیاں دینا ان کا پیشہ ہے۔ یہ تعارف میرے لیے اہم تھا۔ میں وہاں پہنچا جہاں لاش پڑی تھی۔ وہ کم و بیش 50 گز لمبائی چوڑائی کا جوہر تھا اور یہ گولائی میں تھا۔ یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ مشرقی پاکستان یا بنگلہ دیش کی کوئی واردات یا اس تفتیش کو سمجھنے کے لیے وہاں کی زمین کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس قسم کے جوہر تو وہاں جگہ جگہ نظر آتے ہیں اور لوگوں نے ان کے کناروں پر بلکہ ان کے اندر بھی بانسوں کے موٹے ستونوں پر جھونپڑے بنا رکھے ہوتے ہیں۔ انہی جوہروں میں یہ لوگ پخانہ پیشاب کرتے ہیں، انہی میں نہاتے ہیں اور انہی سے مچھلیاں پکڑتے ہیں۔ یوں کہہ لیں کہ یہ جوہر ان کے کھیت ہوتے ہیں۔ زیادہ تر زمین اونچی نیچی اور جنگلاتی ہے۔ میں نے لاش دیکھی، سر پر بال کاٹنے والی مشین پھری ہوئی تھی، کھوپڑی صاف نظر آ رہی تھی۔ لاش کو صرف دیکھ کر یہ کہہ دینا کہ یہ قتل یا خودکشی ہے ٹھیک نہیں ہوتا۔ یہ لاش پیٹ کے بل پڑی تھی۔ میں نے پیٹ کے بل کروائی اور سر سے پاؤں تک نظری معائنہ کرنے لگا تو سر کے پچھلے حصے پر ابھار سا نظر آیا۔ اگر یہ ابھار ہی ہوتا تو میں اسے سر کا ہی حصہ سمجھتا، لیکن اس ابھار کے درمیان کھال ذرا سی کٹی ہوئی تھی۔ اگر لاش پانی میں نہ رہی ہوتی تو وہاں یقیناً خون بھی ہوتا۔ پانی نے خون صاف کر دیا تھا۔ سر کے اس حصے پر ضرب لگائی جائے تو آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے اور کئی منٹ بعد ہی ہوش میں آتا ہے۔ میرے لیے سمجھنا کوئی مشکل نہ تھا کہ اس کے سر پر ضرب لگا کر بے ہوش کیا گیا اور پھر اسے ڈبو کر مارا گیا۔ جن 2 آدمیوں نے لاش دیکھی تھی ان سے پوچھا کہ جوہر میں لاش کہاں پڑی تھی۔ ان میں سے ایک آدمی نے پانی میں کنکر پھینک کر بتایا کہ وہاں پڑی تھی۔
میں نے اندازہ کیا کہ وہ جگہ کنارے سے 7-8 قدم دور تھی۔ میں نے اسی آدمی سے کہا کہ دھوتی اوپر کر کے وہاں تک چلا جائے۔ وہ پانی میں گیا اور وہاں پہنچا۔ پانی اس کے گھٹنوں اور کولوں کے درمیان تک گہرا تھا۔ اتنے کم گہرے پانی میں کوئی آدمی ڈوب نہیں سکتا۔ وہ جوہر تھا، جھیل یا ندی نہیں تھی کہ پانی رواں ہوتا اور لاش کو اپنے ساتھ بہا لے جاتا۔ جوہر کا پانی ساکن تھا۔ اگر یہ شخص آگے جا کر گہرے پانی میں ڈوبتا تو اس کی لاش کنارے کے قریب نہیں آ سکتی تھی۔ میں نے دماغ پر مزید زور دیا تو ایک اور بات ذہن میں آ گئی۔ اگر اس شخص نے خودکشی ہی کرنی تھی تو اس کم گہرے جوہر میں نہ کرتا۔ شہر کے بالکل قریب ہی دریائے گنگا بہہ رہا تھا اور راجشاہی کے قریب آ کر تو یہ دریا اور زیادہ جوش و خروش میں آ جاتا تھا۔ یہ شخص بڑے آرام سے وہاں تک پہنچتا اور اپنے آپ کو دریا کے حوالے کر دیتا۔ میں نے خودکشی کے خیال کو الگ رکھ دیا۔ تفتیش سے بچنے کی خاطر میرے سامنے سیدھا راستہ تھا کہ اسے خودکشی لکھ دیتا، لیکن اب میں پاکستان پولیس کا آفیسر تھا اور شک میں کوئی فیصلہ دینے کو فرائض سے کوتاہی اور بددیانتی سمجھتا تھا۔ ویسے ہی پولیس والی چھٹی حص بتا رہی تھی کہ یہ خودکشی کی واردات نہیں۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی اور جن 2 بنگالیوں نے لاش دیکھی اور نکالی تھی ان کو اپنے ساتھ پولیس اسٹیشن لے گیا۔ یہ اس لیے کہ میرے ایک ہیڈ کانسٹیبل نے بتایا تھا کہ دونوں مشکوک آدمی ہیں۔ اب اگر میں یہ سپرد قلم کرنے بیٹھ گیا تو ان کے ساتھ کیا باتیں ہوئیں اور کیسے کیسے سوال کر کے انہیں زج کیا تو یہ معاملہ بوریت کی حد تک طول پکڑتا چلا جائے گا۔ ان کے ساتھ میرا رویہ اور انداز ایسا ہو گیا جیسے انہوں نے ہی اس بوڑھے کو ڈبو کر قتل کیا ہو۔ یہ تو میں نے انہیں صاف ہی کہہ دیا کہ عائشہ کی گمشدگی کا سراغ ان کے سینوں میں ہے۔ میں نے انہیں یہ بھی کہا کہ جب تک سچی بات نہیں بتائیں گے جانے نہیں دوں گا۔ آخر ایک بول پڑا، لیکن اس نے یہ نہ بتایا کہ یہ خودکشی ہے یا قتل۔ ان میں ایک تو موجمدار کا ملازم تھا اور دوسرا اس کا دوست۔ اس نے بتایا کہ لاش انہوں نے ہی دیکھی تھی اور جوہر سے نکالی بھی تھی، اور موجمدار کو بتایا تھا کہ اس کا فلاں نوکر ڈوب کر مر گیا ہے۔ اس نے بیان میں واضح الفاظ میں کہا کہ میں موجمدار نے ان دونوں سے کہا تھا کہ وہ ہمیں خاصے پیسے دے گا اور وہ یہ کام کریں کہ ہر طرف یہ بات پھیلا دیں کہ اس بوڑھے کو بہاریوں نے ڈبو کر مارا ہے، اور بہاریوں کے ہاں یہ بات پھیلا دیں کہ ان پر الزام پنجابیوں نے لگایا ہے۔ پھر بنگالیوں میں یہ بات پھیلا دیں کہ پہلے ہندوؤں نے ہمیں مارا تھا اور اب پنجابی اور بہاری ہمارے آدمیوں کو مارنے لگے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ موجمدار انہیں اور اپنے ہاں کام کرنے والے بنگالی مزدوروں وغیرہ سے اس طرح کی باتیں کرتا رہتا ہے کہ ان پنجابیوں اور بہاریوں کو یہاں سے نکالو ورنہ تمہیں یہ غلام بنا لیں گے اور بھوکا مار ڈالیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ملک تمہارا ہے اور یہاں جو ہندو ہیں وہ تمہارے ہمدرد اور خیر خواہ ہیں۔ انہوں نے تفصیلاً یہ بات سنائی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بہاری اور پنجابی آپس میں ٹکرائیں اور بنگالی ان دونوں کے خلاف محاذ بنا لیں۔ انہوں نے آخر میں یہ بھی بتا دیا کہ عبدالخالق اور بہاری نوجوان کو موجمدار نے آپس میں متصادم کرایا تھا۔ اس ہندو نے ان دونوں بنگالی مسلمانوں سے کہا تھا کہ وہ بہاریوں کو یقین دلا دیں کہ اس بہاری نوجوان کے خلاف عبدالخالق نے مخبری کی ہے اور اسے عائشہ کے اغوا میں پھنسانا چاہتا ہے۔ میں نے بہت قریدا اور ان دونوں کو بے حد پریشان کیا، لیکن انہوں نے یہی بتایا کہ عائشہ کی گمشدگی کا انہیں کچھ پتہ نہیں، نہ ہی یہ بتا سکتے ہیں کہ عائشہ کے باپ نے خودکشی کی ہے یا اسے قتل کی نیت سے ڈبویا گیا ہے۔ موجمدار کے متعلق یہ سن کر تو میرا خون ابلنے لگا۔ میرے دل میں ہندوؤں کی ایسی نفرت بھری ہوئی تھی کہ میرے بس میں ہوتا تو میں موجمدار کو گولی مار دیتا، لیکن میری مجبوری یہ تھی کہ مجھے قانون کے مطابق کارروائی کرنی تھی۔ اس قسم کا پروپیگنڈا کرنا کوئی جرم نہیں تھا، لیکن مختلف مذہبی، لسانی اور علاقائی لوگوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت پھیلانا بہت بڑا جرم ہے۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ وکیلوں سے مشورہ کر کے اس ہندو کے خلاف مقدمہ تیار کروں گا۔ قانون نے اسے سزا 14 سال تک مقرر کر رکھی ہے۔ ان دونوں کے جانے کے کچھ وقت بعد پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی۔ مرنے والا ڈوب کر مرا تھا اور اس کے سر کے پچھلے حصے پر شدید ضرب لگائی گئی تھی۔ رپورٹ میں لکھا گیا تھا کہ یہ ضرب اس کے مرنے سے پہلے لگائی گئی تھی۔ اگر مرنے کے بعد لگائی گئی ہوتی تو ابھار نہ ہوتا۔ ایسے ابھار زندہ جسموں پر ہی اٹھا کرتے ہیں۔ اسی رات کا واقعہ ہے۔ غالباً 10 بج چکے تھے۔ میں سونے کی تیاریوں میں تھا کہ گورنمنٹ ہاسپٹل سے ایک آدمی آیا۔ اسے میرے ایک دوست ڈاکٹر عتیق الرحمن نے یہ پیغام دے کر بھیجا کہ میں فوراً اسے ہسپتال جا کر ملوں۔ اس آدمی نے اتنا ہی بتایا کہ ایک زخمی آیا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ معاملہ کیا ہے۔ میں آپ کو یہیں بتا دیتا ہوں۔ آج کل کوئی لڑائی جھگڑے میں زخمی ہو جائے یا کسی حادثے میں اسے پہلے کسی سرکاری ہسپتال میں لے جاتے ہیں۔ وہاں پولیس موجود ہوتی ہے جو سمجھے کہ یہ پولیس کا کیس ہے تو زخموں کی لمبائی، گہرائی اور دیگر معلومات لکھ لی جاتی ہیں، اور یہ بھی کہ آلۂ قتل کوئی تیز ہتھیار تھا یا آتشی اسلحہ، رائفل، ریوالور وغیرہ تھا۔ اس کے بعد پولیس یہ کیس رجسٹرڈ کر لیتی تھی۔
اس سے پہلے پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے چند سال بعد تک یوں ہوتا تھا کہ زخمی کو پہلے یہ متعلقہ علاقے کے پولیس اسٹیشن اٹھا لے جاتے تھے۔ SHO اور زخمی کے زخموں کی تفصیل لکھتا، پھر زخمی کا بیان اگر وہ ہوش میں ہوتا تو لیتا تھا، اس کے بعد زخمی کو ہسپتال پہنچایا جاتا تھا۔ یہ طریقہ کار بڑا ہی خطرناک تھا۔ عموماً یوں ہوتا تھا کہ ایسے زخمی ہسپتال پہنچتے ہی زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے مر جاتے تھے، جنہیں زخمی ہونے کے فوراً بعد ہسپتال پہنچا کر بچایا جا سکتا تھا۔ بعض تھانے دار 2-2 گھنٹے زخمیوں کو پولیس اسٹیشن میں روکے رکھتے تھے۔ اس کے نتیجے میں لڑائی جھگڑے کا عام سا کیس قتل کی واردات بن جاتی تھی۔ آگے چل کر ہمارے اس طریقہ کار میں یہ ترمیم کر دی گئی کہ زخمی کو پہلے ہسپتال پہنچایا جائے اور ڈاکٹر فوراً پولیس کو بلوائے۔ ڈاکٹر عتیق الرحمان کا پیغام ملتے ہی میں احتیاطاً ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر ہسپتال پہنچ گیا۔ میرا خیال ٹھیک ہی نکلا۔ وہاں ایک نوجوان ہندو کو لایا گیا تھا جس کی گردن اور کندھے کے درمیان چاقو لگا تھا۔ یہ جگہ نرم ہوتی ہے، اس لیے چاقو زیادہ نیچے اتر گیا تھا۔ ہنسلی بچ گئی تھی۔ زخمی یہ نہیں بتا رہا تھا کہ اسے چاقو کس نے مارا ہے۔ وہ 2-3 بیان بدل چکا تھا، جن میں ایک یہ احمقانہ بیان تھا کہ اس نے الماری کھولی تو اوپر کھلا ہوا چاقو رکھا تھا جو گر پڑا اور اس کے کندھے میں اتر گیا۔ کوئی بیوقوف آدمی بھی ایسے بیان کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر نے زخمی کا خون بند کر دیا تھا اور مرہم پٹی ہو رہی تھی۔ زخمی نے مجھے وردی میں دیکھا اور پھر میرے ساتھ ہیڈ کانسٹیبل اور کانسٹیبلوں کو دیکھا تو وہ سخت گھبرایا۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے زخمی کو ڈرانے کے لیے کہا، یہ سچ نہیں بول رہا، اس کی پٹی اتار دیں اور اسے ہسپتال سے نکال دیں، خون بہہ جانے سے 15-20 منٹ میں مر جائے گا۔ ڈاکٹر عتیق الرحمان نے ہاتھ روک لیا۔ زخمی کے تو چھکے چھوٹ گئے، پھر بھی جھوٹ بولنے سے وہ باز نہیں آیا۔ وہ ہندو تھا، میں جانتا تھا کہ ہندو کتنے دلیر ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ اس کا باپ اور ماں اس کے ساتھ آئے ہیں۔ میں فوراً باہر نکلا اور انہیں الگ کر کے کہا کہ وہ بتائیں ان کا بیٹا کس طرح زخمی ہوا ہے، ورنہ اس کی مرہم پٹی نہیں ہوگی اور یہ خون بہہ جانے سے مر جائے گا۔ وہ آخر ماں باپ تھے اور پتہ چلا کہ یہ ان کا اکلوتا بیٹا ہے، باقی بہنیں ہیں۔ ان دونوں بوڑھوں نے صاف بتا دیا کہ ان کا بیٹا گزشتہ رات ایک لڑکی کو ساتھ لایا تھا۔ وہ اسے الگ کمرے میں رکھ کر ماں باپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ ایک یتیم ہندو لڑکی ہے، اس کے گھر والے مسلمانوں کے ہاتھ مارے گئے تھے اور کل اسے ہندوستان بھیج دینا ہے۔ زخمی نے ماں باپ کو سختی سے منع کیا کہ وہ لڑکی سے نہ ملیں۔ وجہ یہ بتائی کہ وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ بھاگ جائے۔ اس نے بتایا کہ مسلمانوں نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، جس کے نتیجے میں اسے پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں۔ ماں باپ نے اس بیان کو سچ مان لیا اور خوش ہوئے کہ ان کے بیٹے کے دل میں اپنے قوم کی اور اپنے مذہب کی کتنی زیادہ محبت اور احترام ہے۔ لیکن واردات کی رات یعنی اگلی ہی رات ان کا بیٹا لڑکی والے کمرے میں گیا اور تقریباً نصف گھنٹہ بعد باہر نکلا۔ اس کے کندھے سے خون چشمے کی طرح ابل کر نکل رہا تھا جس پر اس نے ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے زخم دیکھا تو ان پر غشی طاری ہونے لگی، اسے ہسپتال لے آئے۔ ماں باپ نے مجھے یہ بھی بتایا کہ یہ کہتا تھا کہ کسی کو یہ نہ بتانا کہ گھر میں ایک لڑکی ہے۔ اس نے ماں باپ کو یہ بتا دیا کہ اسے چاقو اسی لڑکی نے مارا ہے اور وہ اسی لیے کہتا تھا کہ لڑکی کو نہ دیکھنا کیونکہ اس پر پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں۔ ماں باپ نے اس کے کمرے کے دروازے کی باہر والی چٹکنی چڑھا دی اور اس طرح لڑکی کمرے میں بند ہو گئی۔ میں نے ڈاکٹر عتیق الرحمان سے جا کر کہا کہ اس کے زخم کی ڈریسنگ کر دے اور میں اس کے گھر لڑکی کو پکڑنے جا رہا ہوں۔ ہیڈ کانسٹیبل کو وہیں چھوڑا کہ وہ زخمی کے ساتھ رہے۔ اس کے جھوٹے بیانات سے مجھے شک ہو رہا تھا کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ میں اس ہندو زخمی کے باپ کے ساتھ اس کے گھر گیا۔ 2 کانسٹیبل میرے ساتھ تھے۔ ان دونوں کو میں نے بتا دیا کہ ایک لڑکی کو پکڑنا ہے جو پاگل ہے اور اس کے پاس چاقو ہے۔ میں اس وقت تک لڑکی کو پاگل ہی سمجھ رہا تھا۔ اس گھر میں داخل ہو کر میں نے دروازے کی چٹکنی اتاری اور بڑی احتیاط سے دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا۔ ایک نوجوان لڑکی ہاتھ میں چاقو لیے یوں تیار کھڑی تھی جیسے مجھ پر حملہ کر دے گی۔ میں نے اس پر ذرا سا بھی رعب نہ کیا، نہ اپنی تھانے داری کی نمائش کی۔ بڑے پیار سے کہا کہ یہ چاقو مجھے دے دو، میں تمہیں گرفتار کرنے نہیں آیا، پہلے تمہاری پوری بات سنوں گا۔ میری انسان شناس نظروں نے مجھے یقین دلا دیا تھا کہ یہ لڑکی ہندو نہیں اور یہ پاگل بھی نہیں۔ تم میری نہیں سنو گے، لڑکی نے کچھ اردو اور زیادہ تر بنگالی زبان میں کہا۔ تم اس کو پکڑو گے نہیں جو مجھے یہاں زبردستی لایا ہے، اسی لیے میں نے اسے چاقو مارا ہے۔ پھر لڑکی نے ایسی بات کہی جس سے میری روح بھی تازہ ہوگی۔ اس نے کہا یہ پاکستان میرا ہے، ان ہندوؤں کا نہیں۔ میں مسلمان ہوں۔ میں نے کہا ہمارے پاکستان میں تمہاری بات چلے گی، اپنا نام بتاؤ گی؟ عائشہ، اس نے جواب دیا۔ پہلے ایک ہندو شرما موجمدار نے مجھے اپنے قبضے میں رکھا اور کل اس کے پاس بھیج دیا۔ بدر کی بہن ہو؟ میں نے پوچھا۔ ہاں ہاں، اس نے پرجوش آواز میں جواب دیا۔ بدر میرا بڑا بھائی ہے، میرے ساتھ آؤ۔ عائشہ، میں نے کہا میں تمہیں ہی ڈھونڈتا
پھر رہا ہوں۔ میں نے ہاتھ آگے کیا تو اس نے خون آلود چاقو میرے ہاتھ میں دے دیا۔ میں نے تفتیش کے قواعد و ضوابط کے مطابق ان لوگوں کے 2 پڑوسیوں کو بلوایا اور اس کے گھر کے بڑے آدمی یعنی زخمی کے باپ کی نشاندہی پر لڑکی برآمد کی۔ وہیں بیٹھ کر اس شخص کا بیان لکھوایا کہ لڑکی 1 روز پہلے یہاں لائی گئی تھی اور اس کا بیٹا لایا تھا۔ میں نے دانستہ یہ نہ لکھا کہ لڑکی نے اس شخص کے بیٹے کو زخمی کیا تھا۔ میں اس واردات کی تہہ تک پہنچ گیا تھا۔ عائشہ نے بیان بھی دیا کہ یہ نوجوان لڑکا اس کی جبری آبرو ریزی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عائشہ کا پورا بیان لکھنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بیان کی اہم بات یہ ہے کہ پہلے اسے زبردستی اٹھا کر موجم دار کے حوالے کیا گیا تھا۔ کچھ دنوں بعد اسے اس گھر میں مکفل کیا گیا۔ دن کے وقت اور وہ اس کمرے میں بند رہتی۔ اس نے الماری کھول کر دیکھی تو یہ چاقو پڑا نظر آ گیا۔ چاقو چھوٹے سائز کا تھا۔ عائشہ کو معلوم تھا کہ یہاں اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ اس نے چاقو کھول کر تکیے کے نیچے رکھ لیا تھا۔ وہی ہوا جس کی اسے توقع تھی۔ یہ نوجوان رات کو اس کے پاس آیا، اسے پلنگ پر گرا کر زبردستی کرنے لگا۔ عائشہ نے سرہانے کے نیچے سے اس طرح چاقو نکالا کہ ہندو نوجوان کو پتہ ہی نہ چلا۔ عائشہ نے چاقو اس کی گردن اور کندھے کے درمیان اتار دیا اور ہندو بلبلاتا ہوا باہر کو دوڑا۔ عبدالخالق نے ٹھیک بتایا تھا کہ عائشہ بڑی دلیر لڑکی ہے اور وہ جان دے دے گی لیکن اپنا آپ کسی کے آگے نہیں جھکائے گی۔ میرے دل میں عائشہ کا ایسا احترام پیدا ہوا کہ میں اس کے ہاتھ چومنے کو بے تاب ہونے لگا۔ میں نے زخمی کے باپ کو حراست میں لے لیا، اسے اور عائشہ کو ساتھ لے کر تھانے گیا، باپ کو حوالات میں بند کر دیا۔ پھر ہسپتال جا کر عائشہ کے زخمی کو حراست میں لے کر ایک کانسٹیبل کا پہرہ کھڑا کر دیا۔ وہاں سے موجم دار کے ہاں گیا اور اسے گرفتار کیا۔ یہ پولیس کی کارروائیاں ہیں جو بیان کی تو آپ کو کوفت ہوگی۔ میں آپ کو اس جرم کی کہانی سنا دیتا ہوں۔ موجم دار کو پولیس اسٹیشن لا کر اعزار ثانی کے کوہلو میں ڈال دیا جس سے مجھے دلی سکون حاصل ہو رہا تھا۔ میں نے اسے ٹارچر کرنے والے سے کہا کہ یہ مر جائے تو پریشان نہ ہونا، میں اس کے گھر کی تمام چھوٹی بڑی عورتوں کو یہاں لا کر ننگا کر دوں گا۔ موجم دار کی چیخو پکار سے کمرہ کانپ رہا تھا۔ 3 گھنٹوں کے ٹارچر کے بعد نیم غشی کے عالم میں موجم دار نے اقبالی بیان دینا شروع کر دیا۔ اسے عائشہ کے ساتھ کوئی جسمانی یا جذباتی دلچسپی نہیں تھی۔ اس ہندو نے اپنے جیسے کچھ ہندو اپنے ساتھ ملا لیے۔ مشرقی پاکستان میں رہنے والے ہندوؤں کو کانگریسی لیڈروں نے یہ مشن دیا تھا کہ مشرقی پاکستان میں رہ کر مسلمانوں کی نظریاتی تخریب کاری کرنی ہے اور بنگالی اور غیر بنگالی کے درمیان منافرت پیدا کرنی ہے اور یہاں کے بنگالی مسلمانوں کے دلوں میں یہ نظریہ پیدا کرنا ہے کہ بنگال صرف بنگالیوں کا ہے، مغربی پاکستانیوں کا نہیں۔ موجم دار نے عائشہ کو کئی بار دیکھا تھا کہ ادھر ادھر آتی جاتی تھی۔ اسے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ ایک پنجابی عبدالخالق اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے اور یہ بھی کہ ایک بہاری لڑکا عائشہ کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ عائشہ کا باپ تو اس کے ہاں ملازم تھا۔ موجم دار اور اس کی پارٹی نے اسکیم بنائی کہ عائشہ کو اغوا کر کے پنجابیوں، بہاریوں اور بنگالیوں کو آپس میں متصادم کیا جائے۔ ایک روز عائشہ ایک جگہ سے گزر رہی تھی تو موجم دار کے ایک آدمی نے اسے کہا کہ اس کے باپ کو کوئی تکلیف ہوگی اور اسے اپنے ساتھ گھر لے جائے۔ عائشہ اس جھانسے میں آ گئی، اسے ساتھ لے جا کر ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ پھر ان لوگوں نے جو ڈرامہ کھیلا وہ میں نے سنا دیا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ موجم دار اور اس کے کسی بھی آدمی نے عائشہ کے ساتھ کوئی زیادتی یا بےہودگی نہ کی۔ یہاں میں عائشہ کے بیان کا ایک حصہ سناتا ہوں۔ ایک روز اس گھر میں جہاں عائشہ کو بند رکھا گیا تھا، کام کرنے والی نے کھڑکی کھول دی۔ کچھ فاصلے پر عائشہ کو اپنا باپ نظر آیا۔ باپ نے اس کی طرف دیکھا تو عائشہ کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اتنے میں ایک آدمی اندر آیا اور اس نے دوڑ کر کھڑکی بند کر دی اور اس نے عائشہ کو اور کام کاج کرنے والی کو بہت گالیاں دیں کہ یہ کھڑکی نہیں کھولنی تھی۔ عائشہ بہت تڑپی کہ وہ اپنے باپ سے ملنا چاہتی ہے۔ اس آدمی نے عائشہ کو مار پیٹ کر چپ کرا دیا۔ موجم دار نے اپنے بیان میں کہا کہ عائشہ کا باپ اس کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ اس نے اپنی بیٹی کو فلاں مکان میں دیکھا ہے۔ موجم دار نے ہنس کر کہا کہ اسے غلطی لگی ہوگی، لیکن عائشہ کا باپ اس کے پیچھے ہی پڑ گیا اور اس نے یہ بھی کہا کہ وہ پولیس کے پاس جائے گا۔ موجم دار نے پینترا بدلا اور اسے کہا کہ آج وہ اس گھر میں جا کر دیکھے گا اور عائشہ وہاں ہوئی تو اسے وہاں سے نکال لائے گا۔ اس نے عائشہ کے باپ کو ایسے کام پر لگا دیا جو سورج غروب ہونے تک ختم ہی نہ ہوا۔ اس دوران اس نے ان آدمیوں کو جنہوں نے کہا تھا کہ جوہڑ میں لاش دیکھی ہے، موجم دار نے تیار کر لیا تھا کہ عائشہ کا باپ گھر جانے لگے تو اسے کسی بہانے اس جوہڑ کی طرف لے جائیں اور ڈبو کر مار ڈالیں۔ قتل کا یہ طریقہ اس لیے سوچا گیا تھا کہ قتل کا شبہ نہیں ہوگا۔ موجم دار مجھے یہی یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ خودکشی کی واردات ہے۔ وہ یہ جواز پیش کرتا تھا کہ یہ شخص بہت مغموم رہنے لگا تھا۔ پوری رات گزر گئی تھی اور میں تفتیش کی تکمیل میں مصروف تھا۔ صبح ہوتے ہی ASI کو بھیج کر ان دونوں کو بھی گرفتار کر لیا۔ انہیں موجم دار کے سامنے کھڑا کیا اور بتایا کہ یہ شخص اقبالی بیان دے چکا ہے
اور تم بھی بیان دے دو ورنہ ہڈیاں توڑ کر اور جان سے مار کر باہر پھینک دوں گا۔ یہ دونوں غریب سے مسلمان بنگالی تھے، دھمکی کو برداشت نہ کر سکے اور بول پڑے۔ مشکل یہ تھی کہ دونوں مسلمان تھے اور موجمدار نے ان سے قتل کروایا تھا۔ ان کے ساتھ میری ہمدردی اور دلچسپی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یہ پکے اور بڑے ہی گھناؤنے قسم کے جرائم پیشہ افراد تھے۔ دلچسپی یہ پیدا ہوگی کہ انہیں کہ ہندو نے اپنے ایک گھناؤنے مقصد کے لیے استعمال کیا تھا۔ مجھے اب یہ دیکھنا تھا کہ میں اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکتا ہوں یا نہیں۔ دونوں سے الگ الگ اقبالی بیان لیا۔ بیان لینے سے پہلے انہیں کہا تھا کہ جو 100% سچ بولے گا اسے وعدہ معاف گواہ بنا لوں گا۔ اس وعدے کا یہ اثر ہوا کہ دونوں نے بڑھ چڑھ کر سچ بولا۔ انہوں نے عائشہ کے باپ کو اس طرح قتل کیا تھا کہ موجمدار نے اسے شام گہری ہونے تک روکے رکھا اور وہ جب اپنے گھر کو جا رہا تھا تو دونوں جرائم پیشہ آدمی موجمدار کے بتائے ہوئے پلان کے مطابق اسے باتوں میں الجھا کر شہر سے باہر لے گئے۔ جوہڑ کے کنارے گئے تو ایک نے پیچھے ہو کر مقتول کے سر کے پچھلے حصے پر بڑی زور سے ڈنڈا مارا۔ مقتول بے ہوش ہو کر گرا تو دونوں نے اسے اٹھایا اور کنارے سے چند قدم دور پانی میں پھینک کر اوپر سے دبا لیا تاکہ اس کا منہ پانی سے باہر نہ آ سکے۔ پانی اس کی ناک اور منہ کے رستے پھیپھڑوں میں بھر گیا اور وہ مر گیا۔ ان دونوں کا اگلا کام یہ تھا کہ صبح لوگوں کو اور موجمدار کو بتانا تھا کہ جوہڑ میں ایک لاش دیکھی ہے۔ انہوں نے یہ کام بھی کر دیا۔ موجمدار نے بھی اقبالی بیان دے دیا لیکن یہ میرے لیے بیکار تھے۔ اگر وہ اپنا بیان مجسٹریٹ کو ریکارڈ کروا کر بھی دیتا تو سیشن کورٹ میں منحرف ہو جاتا۔ یہ قتل کی واردات میں تو شریک ہی نہیں تھا، کوئی شہادت نہیں تھی کہ یہ عملاً واردات میں شریک تھا اور موقع واردات پر موجود تھا۔ میں اسے آزاد نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے تو یہاں تک سوچ لیا تھا کہ یہ ہندو قانون کی گرفت میں نہ آیا تو میں اسے خفیہ طریقے سے مروا دوں گا، لیکن میں نے قانون کے دائرے میں رہ کر ایک طریقہ سوچ لیا۔ دونوں قاتلوں میں سے ایک کو وعدہ معاف گواہ بنا لیا اور اس سے یہ اقبالی بیان لیا کہ موجمدار نے مقتول کے سر پر ڈنڈا مار کر بے ہوش کیا تھا۔ پھر اس نے اور موجمدار نے مل کر مقتول کو اٹھایا اور جوہڑ میں لے جا کر اس طرح ڈبویا کہ مقتول کے سر اور منہ کو پانی کے اندر رکھنے کے لیے موجمدار نے اپنے دونوں ہاتھوں سے دباؤ ڈالے رکھا تھا۔ اس بنگالی کے ساتھی کو میں نے یہ بیان یاد کروا کے زیر دفعہ 164 ریکارڈ کرایا کہ اسے موجمدار نے یہ ڈیوٹی دی تھی کہ ذرا دور وہ گھومتا پھرتا رہے یعنی پہرا دیتا رہے۔ اس نے اس سے یہ بھی کہلوایا کہ اس نے موجمدار کو مقتول کے سر پر ڈنڈا مارتے اور مقتول کو بے ہوش ہو کر گرتے دیکھا تھا۔ موجمدار پر عائشہ کے اغوا کا کیس بھی نہیں بنتا تھا کیونکہ عائشہ دوسرے ہندو کے گھر سے برآمد ہوئی تھی۔ میں کیس تو بنا سکتا تھا لیکن ثابت کرنا مشکل تھا۔ میں نے دوسرا جو طریقہ اختیار کیا تھا وہ میری منشا کے مطابق کامیاب رہا۔ دونوں بنگالیوں نے پورا تعاون کیا۔ میں نے یہ کیس بڑی ہی محنت اور عرق ریزی سے تیار کیا تھا۔ موجمدار کا وکیل ہندو تھا جو بہت ہی تجربہ کار اور قابل ایڈوکیٹ تھا، لیکن وہ موجمدار کو سزائے موت سے نہ بچا سکا۔ ہائی کورٹ نے اپیل بھی مسترد کر کے سزائے موت بحال رکھی۔ وعدہ معاف گواہ آزاد ہو گیا اور اس کے ساتھی کو صرف 9 مہینے آنتے جرم میں سزائے قید دی۔ اغوا، حبس سے بھیجا اور مجرمانہ حملہ۔ میں نے عائشہ کو پہلے ہی اپنے مطلب کا بیان یاد کروا دیا تھا جس سے یہ ثابت کرنا مقصود تھا کہ عائشہ کو اس ہندو نے خود اغوا کیا تھا۔ جھوٹے سچے گواہ ڈال کر میں نے یہ کیس سچا ثابت کر لیا تھا۔ میں نے ایک ہندو کو پھانسی چڑھوا دیا اور ایک کو جیل بھجوا دیا، لیکن مشرقی پاکستان کو بنگال کے ان بچھوؤں سے نہ بچا سکا۔